بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ گڈ کرپشن اور بیڈ کرپشن، یعنی اچھی کرپشن اور بری کرپشن، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اور ایک اور موضوع کہ عمران خان صاحب کے بقول ان کے خلاف سازش ہوئی تھی جب عدم اعتماد کی تحریک آئی۔ یہ سازش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شاید اب ان کے خلاف سازش کرنی پڑے، اس پر بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ گرے زون ود سردار پیرزادہ، یعنی یہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ کہا جاتا تھا گڈ کاپس بیڈ کاپس، ایک فریز ہے انگریزی کی۔ اس کے بعد بہت سے یہاں پر ایسے ایکٹیویٹیز ہوئیں کہ بعض ٹیررسٹوں کو بھی گڈ اور بیڈ کا نام دیا گیا، بہت سی تنظیموں کو گڈ اور بیڈ کا نام دیا گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اگر تو آپ کی فیور میں جا رہی ہے تو وہ گڈ ہے، اور اگر آپ کے خلاف جا رہی ہے تو وہ بیڈ ہے۔ یعنی ایکٹیویٹی سیم ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی جیسے آپ ایک گیند ہے، ایک بال کو اچھالیں اوپر کی طرف، اور اگر آپ وہ اچھال رہے ہیں تو گڈ ایکٹیویٹی ہے، اگر وہ سیم کام آپ کا کوئی مخالف کر رہا ہے تو بیڈ ایکٹیویٹی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو میں آج تجزیہ آپ کو دے رہا ہوں، ان کے نزدیک دو کرپشنز ہیں، ایک ہے گڈ کرپشن اور ایک ہے بیڈ کرپشن۔ بیڈ کرپشن ہمارے سب کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے یعنی پاکستان کا کوئی بھی سیاسی رہنما ان کے علاوہ جو ان کی پارٹی میں موجود ہے، جو ان کی چھوڑ چکا ہے وہ نہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں خواہ کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب کرپٹ ہیں، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے ان کے لیے، یعنی کرپشن وہ کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ اب تک عمران خان صاحب نے اپنی 4 سالہ حکومت میں ایک پیسے کی بھی کرپشن لائے نہیں، ثابت بھی نہیں کر سکے کسی ایک کے خلاف۔ الٹا یہ کہ ان کی حکومت میں جو ان کے بہت بڑے ایک آپ کہیے کہ کرپشن پکڑنے والے بہت بڑے مچھیرے تھے، انہوں نے جب لندن میں انگلینڈ میں کیس کیے اور پاکستان کی حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑی، منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ وہ سارے کیسز جھوٹے نکلے جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران کیے تھے اور ان کے بہت بڑے نامور مچھیرے نے کیے تھے۔ الٹا پاکستان کو وہاں پر بہت بڑی پینلٹی دینی پڑی۔ لہٰذا جو جتنے سیاسی لیڈروں کے خلاف عمران خان شور مچاتے آ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، لیکن ان کے حوالے سے ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن خوش قسمتی دیکھیے کہ ان کے تمام مخالفین کو، جو عمران خان صاحب کے ونگز تھے، میں یہاں کہوں گا جو سپورٹر تھے، میں آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو طاقتور چیزیں ان کی ونگز تھی، جو ہلکے ان کے سپورٹر تھے، وہ انہی مخالفین کو جو عمران خان کے تھے پوری طرح پورٹرے کرتے رہے کہ وہ کرپٹ ہیں اور چور ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس بنیاد پر نکال دیا گیا کہ انہوں نے بیٹے سے پیسے کیوں نہیں لیے۔ یعنی یہ دنیا کا شاید جو انتہائی مذاق ہوگا، یا جس پر اس مذاق پر انتہائی رونا آئے گا تاریخ کو، ہسٹری کو، وہ یہ کہ اپنے بیٹے سے پیسے کیوں نہیں لیے، 10,000 ریال۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان پر کرپشن کا ایک پیسہ اب تک ثابت نہیں ہو سکا، لیکن ان کو نااہل قرار دے دیا عدلیہ نے اس وقت کی۔ لہٰذا وہ بھی عمران خان کو سپورٹ گئی، اور اس وقت کا جتنا دوسرا میڈیا کنٹرول کیا جا رہا تھا اور جو لوگ کر رہے تھے، وہ تمام کے تمام نون لیگ ہو، آصف علی زرداری ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، دیگر MQM ہو، اس وقت نہیں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت MQM اور ایسی جماعتیں جو تھیں 4 سال وہ عمران خان کے ساتھ ہی، MQM کا بھی بعد میں ذکر کرتے ہیں، جو ان کے مخالف تھے، ان سب کو اس وقت کی عدلیہ نے بھی اور اس وقت کے جو طاقتور حلقے جو میڈیا کنٹرول کر رہے تھے اور خود بھی مختلف طریقوں سے چینل سے، ان سب نے ایک کرپشن ثابت کی، یعنی وہ بیڈ کرپشن ثابت کر دی، یعنی وہ بیڈ کرپٹ عناصر نکلے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کہ اب بات آتی ہے کہ اس دوران سے ہی
آپ دیکھیے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اس دوران سے ہی ایسی ایسی کرپشن کی باتیں سامنے آنی شروع ہو گئیں عمران خان کے خلاف اور فرح گوگی کے خلاف اور جو خاتون اول بشرا خاتون تھی ان کے خلاف، ان حوالے سے، اور عثمان بزدار کے خلاف پنجاب کی حکومت اس حد تک بڑھی، یہاں تک رپورٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ جو ایجنسیاں ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ بھی عمران خان کو کہنا شروع ہو گئے کہ اس پر آپ کنٹرول کیجئے۔ یہاں تک کہ جو بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ دو سال ڈھائی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل عاصم منیر تھے، اور وہ اب اس وقت سینئر جنرل ہیں، اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور جو مستقبل میں چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتے ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے، سینئر نام ہے۔ خیر، وہ اس وقت عاصم منیر صاحب جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے۔ اچھا، جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ وہ انتہائی، آپ سمجھیے کہ انتہائی شریف آدمی، انتہائی شریف النفس آدمی اور حافظ قرآن ہیں۔ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہیں، ان کے والد محترم ٹیچر تھے، استاد تھے، یہ پنڈی میں ہی رہتے تھے، شاید کسی ڈیری حسنہ یا ایسے ہی کسی محلے میں، لیکن انہوں نے ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ آج سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور وہ انتہائی، ان سے آپ کہیے کہ پروفیشنلی کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کے بھی نان سینس ان کے ساتھ کسی نے کبھی منسلک ہی نہیں کی، کبھی دیکھی ہی نہیں، اتنے وہ جینٹل مین آدمی ہیں۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو آ کے بتایا کہ جو فرح گوگی ہیں، وہ جو ریاض ملک صاحب ہیں، ان سے وہ کچھ لیتی ہیں مالی معاملات یا دیگر تحائف، اور وہ بشرا بی بی تک پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کو بلا کر ایک لحاظ سے جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ناراض ہوئے، جھاڑا، اور انہوں نے یہاں تک عمران خان صاحب نے ان محترم ڈی جی آئی ایس آئی، میں محترم کا لفظ لے رہا ہوں کہ وہ انتہائی شریف اور پروفیشنل آدمی تھے اس حوالے سے، کہ ان کو جھاڑا، اور انہوں نے کہا کہ جو فرح ہیں یہ بھی میری فیملی ہے، اور آپ میری فیملی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے صرف رپورٹس دی تھی، جو کہ ایک ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے انڈر ان کے ماتحت اگر کرپشن ہو رہی ہے تو وہ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے بتانا، لیکن عمران خان نے ان کو جھاڑا، ان سے ناراض ہو گئے، اور یہاں تک کہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جو تھے جنرل باجوہ صاحب، وہ ان کو بلایا، جو باس تھے ڈی جی آئی ایس آئی کے پروفیشنلی، کہ ان کو آپ ٹرانسفر کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ ویسے 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، لیکن انہیں 6-8 مہینے کے اندر بہت ہی اسی وقت، یعنی ان کو 6-8 مہینے ہوئے تھے، اور اس واقعے کے فوراً بعد آپ یہ کہیے کہ راتوں رات یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، اور گجرانوالہ ان کو کور کمانڈر لگا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید آئے۔ یہ دیکھیے کہ یہ ایک کرپشن کی کہانی جو آپ کو بتائی میں نے، اور جو اب سامنے آ رہی ہے، یہ ایک ہے گڈ کرپشن، یعنی جو گیند نواز شریف، زرداری یا دیگر مخالف جماعتوں نے اچھالے وہ بیڈ کرپٹ تھے، جو عمران خان یا فرح گوگی یا بشرا بی بی نے اچھالے وہ گڈ کرپشن تھی۔ اب اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اب ثابت جو ہو رہی ہیں، جو بے شمار کرپشن کی باتیں عمران خان سے لنکڈ ثابت ہو رہی ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ جو یونیورسٹی ہے، بہت سی زبان زدِ عام باتیں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں۔ اس معاملے میں ایک بات آپ پوچھیں گے کہ اب تک یہ کرپشن عدلیہ نے ثابت کیوں نہیں کی؟ میں بھی خود ہی یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب نواز شریف کا کیس چل رہا تھا تو ایک دن میں کئی گھنٹے عدالتیں لگتی تھی، واٹس ایپ پر کالیں ہوتی تھیں، اور مانیٹری جج لگائے جاتے تھے، اور منٹوں سیکنڈوں میں فیصلے کر دیے گئے۔ اب جب عمران خان صاحب جاتے ہیں عدلیہ میں تو وہاں انہیں آپ یہ کہیے کہ ان کے بارے میں کوئی چارج شیٹ کرنے کی بجائے انہیں نظر ثانی کا کہا جاتا ہے اپنے شو کاز نوٹس پہ کے اوپر۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو تاریخ آئندہ بتائے گی، اور یہ بتائے گی کہ گڈ کرپشن
کیا ہوتی ہے اور بیڈ کرپشن کیا ہوتی ہے، گڈ کرپشن کس نے کی اور بیڈ کرپشن کون ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، عمران خان صاحب بڑی تڑیاں لگا رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، یہ تو انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے کل سرگودے میں کہا کہ مجھے اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو مفہوم یہ تھا کہ میں ان لوگوں کو بھی ننگا کر دوں گا، ان کو بھی سامنے لے آؤں گا جنہوں نے اپنے مفادات لیے۔ تو جناب والا، میں اور سارے پاکستان 22 کروڑ عوام آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کا نام لیتے؟ اگر آپ نام نہیں لیتے تو آپ اس کرپشن میں شامل ہیں عمران خان صاحب، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، جب یہ ہو رہا تھا، جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت آپ نے یہ پردہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس وقت آپ کو یہ شاید خیال تھا کہ آپ کو سپورٹ مل جائے گی اور آپ پردہ ڈال دیں گے، بقول آپ کے اگر بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، بہت بڑی پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، تو آپ اس وقت یہ بھی آپ کے اوپر ایک کرمنل کرپشن کا ایلیگیشن ہونا چاہیے کہ آپ نے اسی وقت پردہ کیوں نہیں اٹھایا۔ شاید آپ کو امید ہو کہ اپنے مفاد میں آپ یہ بچا لیں گے، اور آپ نہیں، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تو اب آپ اس کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ تو اب آپ اس تڑی کو چھوڑیں، آپ سامنے نام لے کے آئیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ بہت بڑی تڑی لگائی تھی فوارہ چوک راولپنڈی میں۔ اس ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور آدمی 2 ہیں، باقی آپ خود جانتے ہیں۔ اب آگے آئیے، آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کہا کہ میری خلاف سازش ہو رہی ہے، جس کا اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلی اور فلاں حالیں ان کے لیے بھی کھلتی رہی ہیں، اب تو ثابت ہو گیا۔ اس کا جواب چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، جسٹس محترم اطہر مناللہ صاحب، انہوں نے خود ہی دے دیا کہ اگر عدالتیں نہ کھلتی تو ہم جو 12 اکتوبر کا 1999 کا جو ایکشن ہے اس کو سمجھیے روکا، ان کے بقول انہوں نے۔ یعنی اس کا مفہوم اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کریں تو عمران خان صاحب اس پورے موڈ میں تھے کہ جو اس وقت افواہ اڑ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑی ایڈونچر کر کے کوئی نئی تقرری کر دیں گے اور کسی کو تقرری سے ہٹانے والے ہیں، اور اگر یہ ہو جاتا تو کو ہو جاتا، اور اسی لیے شاید عدالتیں کھلی، جو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے اس بیان کو۔ یہ بات تو علیحدہ ہو گئی، لیکن اب آپ آئیے کہ دیکھیں کہ فروری مارچ کا زمانہ آپ اپنے ذہن میں لائیے، اسی سال کا یہ وہ زمانہ تھا جب عمران خان کے اپنے بہت بڑے دل گردے والے کارکن بھی منہ چھپاتے پھر رہے تھے، عمران خان سے بھی اور عوام سے بھی۔ اس حد تک عمران خان کی پاپولیرٹی گر گئی تھی، وہ اس حد تک ڈاؤن ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک بارودی سرنگیں وہ جو لگائیں اور وہ جو سبسڈی اور وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، پھر ایک دم سے عدم اعتماد آ گئی۔ یہاں سے اب ایک نئی تھیوری شروع ہوتی ہے، وہ تھیوری یہ کہ کیا موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی، کیا یہ کسی ٹریپ میں آئی تھی؟ کیونکہ اگر یہ ٹریپ میں نہ آتی، اگر یہ حکومت نہ لیتی تو عمران خان ایسا منہ کے بل گرتے اور ان کی پارٹی کہ وہ شاید ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جاتے۔ یا یہ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بجٹ تک کم از کم جو موجودہ بجٹ ہے گزرا ہے اس وقت تک صبر کر لیتے، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہ تقرری کا خوف تھا، تو بجٹ کے بعد بھی وہ تقرری نہیں کی جا سکتی تھی۔ نومبر تو بجٹ تو آتا ہے جون میں اور تقرری آنی تھی نومبر میں۔ خیر جو بھی ہوا، لیکن جو عمران خان کی پاپولیرٹی تھی وہ اس حکومت کے آنے کے بعد اتنی بڑھنی شروع ہو گئی، اتنی تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی کہ وہ مصنوعی حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ راکٹ آپ کہیے کہ نارملی اتنی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھا جاتا ہے کہ فروری مارچ میں جو عمران خان کے اپنے سپورٹر چھوڑیے، جو ان کے جو ایم این ایز، جو ایم پی ایز جیتے ہوئے تھے، وہ نئی پارٹیوں سے، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے آپ تانے بانے جوڑنے شروع ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آئندہ مستقبل میں عمران خان سے ٹکٹ لینا بھی اپنے آپ کو خندق میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ یعنی وہ ایک دور تھا جب فروری مارچ کا چند مہینے پہلے جب عمران خان سے لوگ ٹکٹیں واپس کر رہے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ لوگ لائن میں لگ رہے ہیں۔ یہ سب کی سب مصنوعی مقبولیت ہے، جیسے ایک مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے، جیسے ایک مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے،
یہ جو عمران خان کی، کیونکہ اس 4 مہینوں میں ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، اور وہ مہنگائی آہستہ آہستہ ریکور بھی ہو رہی ہے، اور آئندہ اگر 1 سال یہ حکومت رہی تو ہو سکتا ہے، لیکن مہنگائی سے اتنی مصنوعی مقبولیت دنیا کے کسی لیڈر کی نہیں ہوئی۔ یہ جو مصنوعی مہنگائی، مصنوعی پاپولیٹی کی جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ہوتی ہے، آرٹیفیشل جو پاپولیٹی کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ شاید کچھ عرصے بعد ہم سب کے سامنے آئے گی۔ آپ کے علم میں ہے نا، ایک سائنس تو ہمارے پتہ ہے کہ جو KPK میں تقریباً سینکڑوں، آپ سمجھیے کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ 25,000 پر بھرتی کیے گئے ہیں، اور ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں۔ یہ سب کی سب جو راکٹ پاپولیٹی دی گئی ہے عمران خان کو، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف وہ دھڑا جو عمران خان صاحب کو پہلے بھی 10 سال کے لیے لانا چاہتا تھا، اور ان کو 2/3 سے زائد اکثریت دلوا کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں کروانا چاہتا تھا، کیا وہ باقاعدہ طور پر اپنے مشن میں کامیاب جا رہا ہے، ٹریک پر صحیح جا رہا ہے، یا عمران صاحب کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے آئندہ چند مہینوں کے اندر کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے کہ جس کے بعد عمران خان کی مقبولیت یا تو 0 ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب خود ایسی کوئی غلطی کر بیٹھیں، خود کوئی ایسی بات کر بیٹھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیام کے جو دام ہوتا ہے، جو ایک پکڑنے والے کا جال ہوتا ہے، اس کے جال میں خود آ کر وہ پھنس جائیں۔ اب آئندہ یہ دیکھنا ہے، اور یہ بات جو سارے معاملات ہیں نومبر تک بہت اسی طرح ہی چلیں گے، اور نومبر یا اس سے کچھ عرصے پہلے تک، جب تک چیف آف آرمی سٹاف کا جو تقرری کا معاملہ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ اس کے بعد یہ معاملات کلیئر ہوں گے، اور پاکستان کی سیاست ایک نئے رخ پہ جائے گی۔ اسے اگر عمران خان لے کر چلیں گے یا دوسری پارٹیز لے کر چلیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لہٰذا آپ اس بات پر غور کیجئے کہ گڈ کرپشن کیا ہوتی ہے اور بیڈ کرپشن کیا ہوتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب پلیز ضرور کیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔